اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا و نہارا فجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرو۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم سیدنا محمد اللہ دی ذات پاک نو مبدع آکھیا جاندہ ہے اور مبدع وہ ہوندا ہے جیڑا چیز نو وجود دیندا ہے اس دی مثال تو بغیر۔ ایتا استا مبدع دا معنی آ گیا۔ اور پھر کہ کائنات دی جس چیز تے بھی تسی نظر کرو گے اس نو ویکھو گے تو ہر چیز اپنے وجود اور اپنے صورت اور نقش دے وچ علیحدہ انفرادیت اس تے پائی جاتی ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ پہلے اللہ دی ذات پاک نے انہوں ویکھیا ہے تو پھر اس نو ویکھ کے بنایا ہے۔ تو ہر شے عدم دے وچوں وجود دے وچ آئیے، نہ ہون دے وچوں ہون دے وچ۔ تو جو بھی کسی چیز دا وجود ہے، نقش ہے، صورت ہے، جو اس کے اندر کمال ہے، جو کچھ بھی اس نو عطا کیتا گیا ہے، یہ سارا اللہ دی ذات پاک دا فضل اور اس دی تخلیق ہے۔ اور ہر شے دا جڑا تغیر ہے اس دا بدلنا ہے اور ایک نوے وجود دے وچ آنا ہے، پھر بدلنا۔ نباتات تسی دیکھو کہ بی دی شکل ہو رہے اور اس وچوں جڑا پودا نکلدا ہے ان دی شکل و صورت ہو رہے، پھر اسے پودے دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ہواواں دا چلنا ہے، ان دے وچ گنڈاں دا انتظام فرمایا ہے، ان دی مضبوطی کیتی ہے، پھر اخیر چو بور دی صورت یا سٹے دی صورت او ظاہر ہوندا ہے، تو پھر اس دے وچ وہی چیز جس چیز نو تساں بیجیا ہے اسے دی بی دی صورت چو اپنا جھاڑ دیندی ہے۔ تو یہ تمام چیزاں دے اتے نظر کرو
پھر اس دا اے نشو و نما اور اس دا حسن اور اے خوبصورتی، اور پھر اس دے اتے فنا کہ پھر وہ آیا تے پھر وہ وقت جس وقت اندے پکن دا آیا تے وہ پھر اسے دانے دی صورت چی جھاڑ دی صورت چی آ کیا ہے، یہ مضمون ہے۔ تو قرآن پاک دے اندر تسی جتھے بھی تلاوت کرو گے تے ویکھو گے اکثر جگہ تے اللہ دی ذات پاک نے دنیا دی زندگی نو بارش دے نال تشبیہ دیتی ہے۔ ایک آیت کریمہ تو میں تانوں پڑھ کے سنائی ہے، ایک تا اس تے دوسرا اس دی حکمت کہ اے دنیا نو وجود وچ لیاندا کیوں گیا ہے، ان دا مقصود کی ہے، ان دے چ حکمت کی ہے، ان دے بنان دی اللہ پاک دی جڑا تخلیق ہوئے یا اس دا فعل ہوئے وہ غرض تے مبنی نہیں ہوندا۔ علمی اصطلاح چاہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک دا فعل مغلل بالاغراض نہیں، کسی غرض تے مبنی نہیں، اس دی حکمت ہے بھی اس نو کیوں بنایا گیا ہے، کیوں وجود دیتا گیا ہے، کیوں اس نو تخلیق کیتا گیا ہے۔ مولانا جامی نے اس نو اپنے زلیخا جامی دے اندر فارسی دے وچ جناب دی جی میں پنجابی دے نا میاں مولانا غلام رسول صاحب دی زلیخا جامی، اسی طرح فارسی دے وچ مولانا جامی نے بھی اس مضمون نو بیان فرمایا ہے، اور اس دے خطبے دے وچ جناب نے ذکر فرمایا ہے کہ اس دی حکمت انہاں بیان فرمائی ہے۔ بڑے لمبے اشعار نے، مینوں صرف ان چ تین یاد نے، تو وہ آپ نے اس دے وچ ذکر فرمایا، جناب فرماتے نے نکورو تاب مستوری ندارت، کہ حسین جڑا ہوئے نا وہ لکن دی طاقت نہیں رکھتا، بندی دے روزن سر برارد، اگر تسی انہوں کسی جگہ دے اتے تاڑ دیو تے اس دا جڑا حسن ہے اس نو مجبور کردا ہے اور روشن دان دے وچوں منہ باہر کٹ لائے گا۔ تو فرما دے نے نظر کن لالا راہ در کو سارا، اس تے دلیل دیندے نے، فرما دے نے کہ پہاڑ دے وچ تو غور و فکر کر کے نظر کر کے چو خرم شود فصل بہارا، کہ جدو فصل بہار آندی ہے تے پہاڑاں دے وچ جڑا کوہسار دے وچ نظر کریں، کند شک شکا گل زیر خارا، پھول بڑی نازک جی چیز ہے، اس دیا پتیاں بڑیاں نازک نے، اگر تسی سخت ہاتھ لاؤ تے وہ مسلیاں جاندیا ہے، اور اگر اس نو ویکھ دے رہو تے بندے دی حیرت آندی ہے کہ پھول پہلے گھنچے دی صورت وچ سی، کلیاں جڑیاں ہوئیاں سن ایک دوسرے دے نال، پتر جڑے ہوئے سن، پھر جس وقت وہ پتر کھل دینے تے وہ پھول دی صورت اختیار کر جاندہ ہے۔ تو فرمانے نظر کن لالا را در کو سارا، چو خرم شود فصل بہارا، کند شک شکا گل زیر خارا، کہ پہاڑ دے وچوں پتھر دے وچوں پتیاں باہر نکل آدیاں نے، تو پھر کی کر دیاں نے جمال خود کند آشکارا، کہ اپنے حسن نو وہ ظاہر کر دے دیاں۔ اے ذکر کر کے تے جناب نے فرمایا جس وقت سارے حسینہ دا خالق، سارے حسن دا خالق خدا ہے، تے کوئی چیز بھی جڑی سونی تے حسین ہے وہ اپنے آپ نو لکا نہیں سکتی، تو پھر وہ کیویں لک سکتا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس کائنات دا ذرہ ذرہ اور اس دا جڑا ظاہر شکل و صورت جو بھی آیا ہے، ہر شے اللہ دی ذات پاک دے ہون دے اتے دلیل ہے، اور پھر اس شے دا حسن اور صورت اور جو کچھ بھی کائنات دے ہے پھر اپنے وقت تے وہ ختم ہو جاندی ہے، جنہ چر اللہ پاک نے انہوں وہ وقت دیتا ہے رہن دا، تو اس دا آنا بھی خدا دے وجود تے دلیل ہے، اور اس دا مٹ جانا بھی خدا دے وجود تے دلیل ہے، نہ ان دا آنا اپنی مرضی دے نال ہے اور نہ اس دا جانا اپنی مرضی دے نال ہے، سمجھے؟ تو
اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، مولانا روم وجود باری طرز بیان کرتے پے نے اس چیز نو، اس دا قرآن پاک نو میں عرض کرنا وا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا دی زندگی دی مثال کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا دی زندگی دی مثال اس دے عروج و زوال دی مثال، کہ کسی وقت ایک انسان نو عروج ہوندا ہے، بڑا ہوندا ہے، اور کسی وقت وہ زوال آ جاتا ہے، عزت و شہرت ہوندی ہے، پھر ایک وقت یہ ہوندا ہے کہ وہ جڑے بندے اگے کھڑے ہوندے نے وہ سیاندے بھی نہیں ہے۔ تو فرماندے نے کہ دنیا دے عروج و زوال دی مثال کس طرح دی ہے، کمائن، کہ جویں پانی انزلناہ من السماء، کہ اساں پانی نو بارش نو آسمان تو اتاریا۔ جس وقت وہ پانی آسمان تو اتار دیتا گیا ہے تو لوکی اسی انہوں رحمت دے نال تعبیر کرنے ہیں، اور اس پانی دے نال جڑی پیاسی زمین ہے وہ سیراب ہو جاندی ہے۔ جس وقت وہ سیراب زمین اس پانی نو چوس دی ہے، مولانا روح فرما دینے کہ زمین نو بھی اللہ نے سنگ دیتا ہے۔ تو جس وقت اس زمین نے، پیاسی زمین نے اس پانی نو چوسیا، اور اس دے اندر جو خزانہ اس زمین دے وچ بی دی صورت وچ موجود سی وہ باہر ظاہر ہو گیا۔ فرماندے نے کہ پھر اس جڑا بی ہے نا انہوں بھی اللہ سنگ دیتا ہے کہ اس نے ان دے وچوں اپنی خوراک حاصل کیتی ہے۔ تو پھر فرمایا فاختلط بہ نبات الارض، کہ جس وقت تو پانی زمین دے نال لگا اور زمین نے اس نو چوسیا، تے فرمایا پھر گھنی ہو کے اگیا پانی دے پے سبزی زمین دے وچ، سبزہ جو اس دے وچ سی نا وہ باہر آ گیا۔ کی رہ گیا؟ وہ باہر آ گیا۔ فرمایا کہ مما یاکل الناس والانعام، جس نو انسان بھی کھاندے نے اور حیوان بھی کھاندے نے، کہ وہ فصل تیار ہوئی، پھر اس دا جھاڑ بنیا، اس نو گایا گیا، یا فرما دیا کہ انسان بھی کھاندے نے اور اس نو حیوان بھی کھاندے نے۔ حتی اذا آخذت الارض زخرفہا، اتھوں تک کہ جدوں زمین نے اپنا پورا حسن تے سنگار باہر لے آندا، پوری جوبن اتے آ گئی، وزینت، اور خوب آراستہ ہو گئی۔ اجے میں بندے دے شباب آوے نا، تو وہ پھر شباب جس وقت جوانی آندی ہے نا، تو وہ جوانی دا جڑا طاقت تے زور ہے نا اندے کولوں سنبھالیا نہیں جاندا نا، تو لنگ دیاں ٹپ دیاں اس آپ دی قوت دا مظاہرہ کردا ہے۔ کسے نو کیویں بلایا، کدی کسے نو بلایا، کدی کسے نو موٹا مار کے لنگ گیا، کدی کسے نو کوئی لفظ برا، اس طرح دے چیزاں نے، تو وہ پھر اندے کولوں سنبھالیا نہیں جاندا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت تو خوب آراستہ ہو گئی، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس تے جڑے وہ بیجن والے سن انہاں نے گمان کر لیا، انہاں نو یہ یقین ہو گیا، انہم قادرون علیہا، کہ اسی اس دے اتے پوری طرح قابو پا لیا ہے، بس آ زمین آ فصل چکنے آ تو پھر لہرہ بہرہ ہو جانے۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ جس وقت وہ سارے میرے نظام نو نے ویکھیا، تو اس تو بعد جس وقت ان دے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں ان دے تے پوری طریقے دے نال قدرت رکھنا وا، تو پھر عطا امرنا لیلن و نہارن، تو اچانک ساڈا حکم آ گیا عذاب دی صورت رات دے وقت یا دن دے وقت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اساں اس دے گمان نو اور اس دے اس دعوے نو اور اس دے اتے جڑا انہوں فخر اور غرور سی اس نو باطل کرن دے واسطے اپنا حکم نافذ فرما دیتا۔
فجالنا حسیدن، اساں انہوں کٹ کے رکھ دیتا کہ نہ وہ سٹا رہ گیا، نہ وہ پودا رہ گیا، نہ ان دی جڑ رہ گئی، نہ پتہ ہی نہیں لگا بھی اتنے کوئی شے بجیچی سی بھی کہ نہیں سی۔ کالم تغنا بلم سے، گویا کہ اتنے ہے سی نہ، ایک قرآن پاک ہے، اور اسی اپنا مشاہدہ کرنے کہ فلانی جگہ تے گڑا پہ آئے کوئی چیز نہیں بچی، اسی ویکھتے رہنے ہیں۔ کچھ سال ہی پہلے کنک دے موسم دے وچ پکیاں کنکاں دے اتے اللہ پاک دا عمر آیا، کوئی دانا نہیں، کوئی توڑی نہیں، کوئی اندہ مڈ نہیں، کوئی چیز نہیں سی رہ گئی۔ یہ مشاہدہ ہے۔ تو فرمایا گویا کہ اساں ایتھے کوئی چیز ہے گی نہیں سی۔ اس تو بعد فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی وضاحت دے نال بیان کرنے اپنی قدرت دیاں نشانیاں اس قوم دے وچ تے جڑی کہ غور و فکر کرتی ہے، تو ابس نہیں ویکھدی، جس چیز نوں بھی وہ ویکھدی ہے تے او نظر غور و فکر دی نظر جڑی ہے، وہ غور و فکر دی نظر دین واسطے انبیاء علیہ السلام نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا کہ اس کائنات نو میری قدرت دیا نشانیاں وخان دے واسطے او علم عطا کرو کہ انہاں دا ویکھنا محض ظاہر اتے مبنی نہ ہوئے، اس دے اتے انہاں دی حقیقت واضح ہوندی جاوے۔ تو فرمایا کہ نشانیاں نے میری قدرت دیاں اس قوم دے واسطے جڑی غور و فکر کرتی ہے۔ ایک قرآن پاک دی آیت تو سمجھ لئی، ان دوسری آیت کریمہ سنو، اسی طرح اس کا بیان ہے، جگہ جگہ تے میرے مالک کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا کہ خوب جان لو کہ دنیا دی زندگی محض کھیڑ تے تماشا ہے، اور کھیڑ تے تماشے دا جڑا لطف ہوندا ہے نا وہ تھوڑی جی دیر ہوندا ہے۔ وہ کی ہوندا ہے؟ تھوڑی۔ میں کہ مولانا جامی دارز پہ کرتا سا نا، جناب نے حکمت بیان کی تھی کہ تخلیق کائنات دی حکمت کی، تو نے فرمایا بھی کوئی بھی حسن لک نہیں سکتا، تو جڑا خالق حسن ہے اور ساریاں حسینہ نو حسن دین والا ہے، پھر وہ کیویں لکے؟ اس تو پہلے جناب نے فرمایا ہے کہ یہ جڑا عشق و محبت دی بساط ہے، عنوان جناب نے بنیا کہ عشق و حسن یہ دو پکھو نے تے انہاں کثرت دیاں شاخاں دے اتے آرام کیتا ہے حسن، اور اس دے واسطے فرما دینے کہ جواری جس وقت جوا کھیڑ دینے نا تے او جوے دے واسطے کوئی چیز رکھ دینے، سرمایہ رکھیا، پیسہ رکھیا، سونا کچھ رکھیا، فرما دینے کہ اے جس وقت اللہ دی ذات پاک نے کہ تخلیق کائنات دا کہ بساط اس نو وشایا نا، اس کھیڑ دی بساط نو، تے اس دے اتے کہ دل رکھیا جاندہ ہے، یا دل اتھے دل دا سودا ہوندا ہے۔ تو پھر فرما دینے کو رو تاب مستوری نظارت جو در بندی دے روزن سر برارت، تو فرمایا کہ تو مالک کریم نے فرمایا کہ دنیا دی زندگی جڑی ہے خوب جان لو کہ کھیڑ اور تماشا ہے ایک گل، اور کھیڑ اور تماشے دا جڑا سواد ہوندا ہے بہت تھوڑی جی دیر ہوندا ہے، اور پھر فرمایا وزینتم، اور سامان آرائش ہے جنوں اسی سجا کے رکھنے ہیں، گلدستے بنائے تے پھل وچھائے تے پھر چادراں وچھائیاں تے پھر بیڈ شیٹاں ہوئیاں تے انہاں دے اوتے سامان آرائش سجائی گیا ہے اس وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، حسب تے نسب دے اتے تکبر کرنا، اترانا، اپنے آپ نو وڈا بنا کے پیش کرنا کہ میرے کول اتنا مال و دولت ہے اتنا، اور پھر اس نو ذکر کر کر کے
تے نال پھر ایک لفظ یہ بھی آکھ دینا کہ تحدیث نعمت دے طور تے بیان پیا کرنا وا اللہ پاک دی عطا و بخش واسطے اس دے اتے میں کیاں کر یہ لفظ اخلاص دے نال بھی آکھے جاندے نے تو وہ ایک اندر انسان دے ایک جذبہ ہوندا ہے کو اپنی آپ نو بیان کرنا چاہتا ہے تو پھر اس نو تو کجن دی کوشش کرتا ہے بطور تحدیث نعمت لیکن جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت دا جام پھیلایا ہے وہ اللہ پاک دا شکر ہر ویلے کرتے ہیں لیکن اپنی زبان دے وچوں کدی بھی اپنی خود ستائی تے خود نبائی نہیں کر کیونکہ انہاں دا ضمیر انہاں نو ملامت کرتا ہے اس طرح دی گفتگو اور اپنی اولاد دے اتے فخر تے غرور کرنا اللہ پاک نے فرمایا یہ تینہ چیزاں ذکر کیتا ہے تفاخرم بینکم اپنے فخر کرنا آپس وچ ایک دوسرے تے زیادتی مال دا تے اولاد دا اے ذکر کر کے مالک نے ارشاد فرمایا رب قدیر نے کہ ماسال غیثن اس دی مثال تسی ایویں سمجھو کہ جویں بدل وسیا یعنی اللہ دی ذات پاک نے پہلے نعمتاں دا ذکر کر کے تے فرمایا کہ اے میری رحمت دی بارش ہے جڑی میں تینوں عطا کیتی ہے مثال دیتی پھر کہ جویں بدل وسیا ہے عجب الکفار نباتہ اور بیجن والا جس وقت تو فصل اگدی ہے اور اپنے پورے پروان تے آندی جوان دی تے آندی ہے تے وہ بیجن والا اس نو شاداب و سرسبز ویکھ کے کھیتی نو تے پھر وہ کی کرتا ہے نحال ہو جاندہ ہے کہ میری محنت بارائی ہے اور جس محنت دے نال میں اس نو کاشت کیتا ہے کوئی کردا ہوئے گا نہیں محنت یہ ساری چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا نال مشاہدے دا تعلق ہے یہ ایویں نہیں بیان کیتیاں جاندیاں اسی خود روزمرہ دی زندگی چ سارا کچھ کرنے ہیں اور سارا کچھ یہ آکھنے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اوتھے ذکر کیتا مالک نے کہ انہیں دعویٰ کیتا سی کہ انہم قادرون اسی اندے تے قادر ہو گئے ہاں سانو اندے تے پوری قدرت حاصل ہو چکی ہے ہونے کدے جا سکتی ہے اتھے اللہ دی ذات پاک نے اس نے اس طرح بیان کیا ہے سما یہی جو پھر وہ سکن لگ پیندی ہے اتھے عذاب دی صورت سی دفع نفع کرنے سی اللہ پاک نے فرمایا تو دفع پہ کرنا ہے اس چیز دا کہ اس دا جیڑا سارا پروسیجر ہوندا میں اللہ پاک نے فرمایا لحظہ لگے گا تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جائے گی تو میں اسے واسطے عرض کیتا ہے کہ کائنات دا آنا بھی اس دے وجود دے اتے دلیل ہے اور اس کائنات دا اس جہان تو چلیا جانا ہر شاید اپنی صورت نو ریٹ کے ختم ہو جانا یہ بھی اس دی وجود دے اتے دلیل ہے نہ ان دے آن دے وچ اندا دخل ہے نہ ان دے جان وچ اندا کوئی دخل ہے سمجھے درمیان دے وچ اس نے ارادہ قدرت اختیار عطا فرمایا ہے کہ ذرا ویکھ کب اس اختیار نو کتھے کتھے استعمال کرنا ہے کنو وینا ہے کنو خریدنا ہے کیویں اندے چ خرید و فروخت کرنا ہے اس جہان دے وچ ذرا چل کے ویکھ میں اس بازار نو سجا دیتا ہے ویکھ کہ تو کی خریدنا ہے اس دے کولوں کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ وہ مال خرید کے پرکھن والا بڑا باریک بھی نہیں ہے اور اس بازار دے وچ کہ جس سودے نو تو خریدنا چاہنا ہے اس دے واسطے جیڑا سکہ ہے وہ تیرے کول سکہ کوئی نہیں فرماندے نے کہ اس بازار عشق و محبت دے وچ اخلاص والا سکہ چلدا ہے اور اوہی ہی تیرے کول گھٹ ہے اور سارا کوئی شاید تیرے کول ٹھیبیاں نہ ایتھے ٹھیبے نہیں چلدے ایتھے ایک لکی شے وے جیڑی بندے دے اندر ہوندی ہے اور اس نو رضا اور اخلاص آکھیا جاندا ہے فرماندے نے کہ اس بازار دے وچ خریداری کرنی ہوں تے فرماندے نے سکہ او لے جڑا سچا سکہ ہے سچا سکہ ہے اور وہ اخلاص ہی ہے اور تیرے کول اس سے دولت دی کمی ہے تو فرمایا کہ پھر وہ یکا یک سکن لگ پیندی فتراہ مصفرن تو ویکھیں گا کہ اس دا رنگ زرد ہو گیا ہے کہ سبزی اس دی جڑی ہے ہریالی جڑی اس دی ہے وہ زردی دے وچ بدل گئی ہے تو ویکھن والا بھی آکھدا ہے کہ فصل پکن لگ پئی فصل پکن لگ سما یکونو حطاما پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے اس نوں وڈنے ہاں پھر اس نوں گاہنے ہاں جو کچھ بھی اس تک کرنا ہے اچھا یہ ذکر کر کے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَفِي الْآخِرَاتِ شدید عذاب شدید
کہ دنیا پرستاں دے واسطے آخرت دے وچ سخت عذاب ہے کہ انہاں سارا کچھ ہی کیتا ہے لیکن انہاں اللہ دی ذات پاک دی خوشنودی دے واسطے کچھ بھی نہیں کیتا. سارا دا سارا زندگی آپ دی اپنے دنیا دی آرائش دے وچ ختم کر دیتی ہے. میاں صاحب دا بڑا مشہور شعر ہے، میں پڑھدا ہوں نا، جناب فرما دے نے لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی، ایسی پریت لگا محمد جگ وچ رہ کہانی. جنہ دی جگ دے وچ کہانی رہ گئی انہوں قرآن پاک نے ذکر کیتا. وہ بندے مختلف تاریخی واقعات نو بیان کرتے ہیں اور واقعات نو بیان کر کے تے پھر اس دے وچ گستاخی دا ارتکاب کرتے ہیں. کسے شہدی قرآن پاک نو پڑھو کہ جنہ بازار عشق و محبت دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پاک دے اتے بیعت کیتی ہے، بیعت تو بعد انہاں صرف بیعت ہی نہیں کیتی، بے ہو گئے نے اور ہر شے نو اللہ دی ذات پاک دی راہ دے چلا. اور اس دا ذکر کسے نہیں کیتا، خود رب کریم نے کیتا ہے آپ کہ وہ لوگ نے جنہیں میرے راہ ٹرے اور اس کردار دے نالوں ٹرے جے تاکہ جہان نو یہ پتہ لگے کہ جیڑی قوت اور طاقت اختیار ارادہ تے تینوں میں قدرت دیتی ہے یہ نہ سمجھی بھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جبری نہ بن جاویں. ویکھ سارا کچھ بندیاں اس اختیار نو ارادے نو استعمال کیتا اور میرے راہ دے وچ میرے ہو کے رہ گئے نے. تو قرآن پاک دی آیات کریمہ پڑھن تو بعد کسی ہور شے دی ضرورت نہیں ہے گی، یہ نہیں کافی بس. تو فرمایا کہ دنیا داراں دے واسطے آخرت سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ دی بخشش ہے اور اس دی خوشنودی ہے کنہ دے واسطے؟ خدا پرستاں دے واسطے. جیڑے خدا نو پوجن والے نے انہاں دے واسطے کی ہے؟ بخشش ہے اور خدا دی رضا اور خوشنودی ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں دنیا دی زندگی مگر نرا دھوکا، نرا دھوکا. فرمان دھوکا کس واسطے وے؟ دھوکا ہوندا ہے نا کہ ظاہر اور ہوندا باطن اور ہوندا. تو ہر شے دھوکا پہ دیندی ہے. جیڑی جیڑی شے نو بندہ اپنی بنان دی کوشش پہ کردا ہے تے اندے تے دعویٰ پہ کردا ہے وہ ہر شے چھڈی جاندی ہے، اس کی جاندی ہے چھڈی جاندی. تو غور و فکر کر کے فرمایا مل حیات الدنیا، کہ دنیا دی زندگی کی ہے؟ نرا دھوکا ہے. ایک کارآمد کدو بندی ہے؟ اس وقت بندی ہے جس وقت تیری نظر اس سے عطا کرنے والے دے اتے رہے. سمجھ آئی جی؟ اے دیکھو سورہ کاف وچ کڈو جی، دوسرے مقام تے بھی اللہ دی ذات پاک نے اسے مضمون نے ہمیں بیان کیتا. سورہ کاف ضرب مثلا نہیں ہے یار، اسی طرح ہی ہے وہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا سورہ کاف دے وچ ہے، پہلے ذکر کیتا گیا ہے اسی طرح اس سے مضمون. دیر پہ ہندی یاد میرے منہ شاید میں غلط آخ کیا ہوں. میں خوالی کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، جتھے بھی ذکر کیتا اللہ پاک نے دنیا دی زندگی نو اکثر بارش دے نال تشبیہ دیتی. اور بارش دے نال انسان نو کی ہوندا ہے کہ پیاسی زمین جڑی سیراب ہو جاتی. تو ازل دے وچ جڑا اللہ دی ذات پاک نے اپنا وعدہ الست لیا سی نا، بس اس پیاس نو بجھان واسطے سارا کچھ بنایا گیا سی ذرا میدان. تے فرشتہ آکھیا
کہ یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ مالک کریم فرمایا انہوں جا لین دے وکھاواں گا کی کرے گا۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے ڈیوٹی لیائی ہے کہ کائنات پھر کے ویکھو کہ بندے کی کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ دی ذات پاک دا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بندے مل جاتے ہیں، انہوں دے دوالے وہ ہاتھ تک کر لیندے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اللہ پوچھتا کی پہ کرتے سن، تو وہ عرض کرتے ہیں فرشتے کہ یا اللہ پاک تیری یاد پہ کرتے سن، تیرا ذکر پہ کرتے سن، تیری کبریائی دا اظہار پہ کرتے سن، بیان پہ کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں مینوں ویکھیا، انہیں کہ جی نہیں۔ مالک کریم فرمایا جی مینوں ویکھ لین تے پھر کی، تو سمجھ آندی پئی ہے۔ تو جتھے بھی ذکر کیتا مالک اکثر جگہ دے تے سے مضمون نے اس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، کہ اس دنیا دی مثال ایویں میں کمائن انزلنا من السماء، پانی دی طرح جڑا اسی اسمان تو اتاریا ہے، فاختلط به نبات الارض، اور پھر جس وقت وہ پانی زمین تے تو گنجان ہو کے گیا اس پانی دے ذریعے انگوریاں، فاصبح حشیما، کچھ عرصے تو بعد پھر خشک تے بسیدہ ہو جاتا ہے، وہ پودا بنیا ہویا جڑا اگدا ہے اپنی جوانی نو چھڈ کے پھر بڑھاپے دی طرف آندا ہے، پک جاتا ہے۔ فرمایا تزروح الرياح، اور وہ خشک اور بسیدہ خاص بن جاتا ہے، پھر ہوا اس نو اڑا دی پھردی ہے، جس لے گاہ لیا جاتا ہے تو کار آمد رہ جاتا ہے تے بیکار جڑا اڑ جا، بیکار کیڑا جاتا ہے اڑ جاتا ہے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اتے پوری قدرت رکھن والا ہے، ہر چیز دے اتے پوری قدرت رکھن والا ہے، کوئی چیز اس دی قدرت دے کولوں باہر، ہر لحظہ اس نو ہم حکم ہوندا ہے اور ہر لحظہ اس حکم نو لے کے ٹری جاندی ہے ہر شے۔ دیکھو نا زبان ہے نا، میں گفتگو کرنا پیا تسی سن دے پائے جے، تساں اکثر سنیا ہوئے گا کہ یار سندا پیا سا، سندے سندے کان بند ہو گئے، اکھاں ویندیاں پیاں سن، ویندیاں ویندیاں اکھ دی نظر جڑی ختم ہو گئی، اور بولن دی قوت ختم، سنن دی قوت ختم، ویکھن دی قوت ختم۔ پھر قدرت کس دی ہوئی؟ جیڑا قادر ہے اس دی، کو کیستا ہے کو دعویٰ، اللہ پاک نے نہ دعویٰ کیتا کہ اسی اندے تے پورے طریقے دے نال قادر ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا دعویٰ باطل کر دینے، یقین کر، ہر لحظہ میری ذات اللہ ویکھ تے میری ذات نو پہچان۔ تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مالک کریم نے فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زیب و زینت ہے، میں تیرے واسطے نو سنگار بنایا۔ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، در حقیقت باقی رہن والیاں نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب دے کول، ثواب دے اعتبار دے نال بہتر جنہ دے نال امید وابستہ کیتی جاتی ہے۔ فرما دے نے او وقت، او ٹائم، او لحظہ جڑا تو میری محبت دے وچ صرف کیتا ہے اور میری یاد دے وچ گزاریا ہے، سب تو بہتر وہ گھڑی ہے، سب تو بہتر کی ہے وہ گھڑی۔ بس اسی طرح دا مضمون سی، میں قرآن پاک دی آیات کریمہ تانوں عرض کرتا۔ اس نو ایک ہن شاہ عبداللہ انصاری صاحب دا بھی فرمان سن لو، یہ مناجات دی کتاب ہے اور اس دے چوں نہ صرف مناجات ہی بیان کیتی ہے، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دیا دل دی گل جنوں سدے، دل دی گل جناب فرماندے نے الہی تو یاد بھی ہے اور یادگار بھی ہے، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تو یاد بھی ہے اور یادگار بھی ہے، اور اپنی پہچان کروانے میں یارو مددگار بھی ہے، بھی کوئی تینوں پہچانے تے کیویں پہچانے؟ عرض کردے نے کہ جڑا تینوں پہچاندا ہے وہ تیرے نال تیری مدد دے نال ہی پہچاندا ہے۔ فرمایا کہ یہ میریاں نشانیاں ہیں جڑی قوم کی کردی ہے غور و فکر کردی۔ عرض کردے نے کہ تیوں یاد بھی ہیں اور یادگار بھی ہیں،
تو جیڑا تینوں پہچاندا ہے وہ کیویں پہچاندا ہے؟ عرض کردے نے اپنے آپ نہیں پہچاندا، ان دی پہچان دے وچ تو مددگار ہے، تو کی ہے اس دا مددگار ہے۔ تو صادق اور راست گو لوگوں کے دعویٰ کی حقیقت ہے کہ جنہ تیرے تے ایمان لیاندا ہے، جنہاں نو تو نصیب فرمایا ہے، سچے تے راست گو جڑے بندے نے، انہاں دے دعویٰ دی حقیقت تیری ذات ہے۔ تو دوستوں کی سانسوں کو جلا بخشنے والا ہے۔ فرماندے نے کہ ہر اپنے چاہن والے تے محب دی جڑی ساہ ہے نا، انہوں ایک تو روشنی اور جلا بخشنا ہے۔ تو غریبوں بے کسوں کے دل کا آرام ہے۔ فرماندے نے غربت دے تے بے کسی دے کئی مثالاں ہیں نا، کئی معنی نے، اس تا صرف ٹکر تک محدود اس نو کیتا ہویا ہے نا۔ فرماندے نے کہ وہ بے کس بھی ہے کہ جڑا اس راہ محبت وچ ٹردا پیا ہے، ٹردیاں ٹردیاں ان دی محبت جڑی وہ سیر نہیں ہوندی ہے، تے وہ مڑرز کردا ہے کہ میں بے کس ہاں، میرے کول دیکھو نا، وہ میں اگے بھی عرض کردا ہوں، فرماندے نے بر حال زار من نظر کن برحمت تو بادشاہ حسنیوں خسرو گدائے تو فرماندے نے کہ تو دوستوں کی سانسوں کو جلا بخشنے والا ہے، تو غریبوں بے کسوں کے دل کا آرام ہے، تو بدن میں مانند جان ہے کہ جی میں روح کس دے وچ ہے، جسم دے وچ ہے، تے جسم روح تو بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ کچھ بھی، شکل ہی شکل۔ فرمایا افسردہ ہو کر پوچھتا ہوں کہ تو کہاں ہے، کہ پریشان ہو کے پوچھنا وا پیا، افسردہ ہوندے دل ٹوٹ جاندہ ہے نا، تو افسردہ ہو کر اے محبت دی جڑی رسم کرے دو تو بغیر آ نہیں سکتی، عشق و محبت دے لفظ میرے حضور نے اس واسطے فرمایا درد سوز ہے بندگی آشکان دی، جس دا بے حساب ثواب مل دیا، بدل لے نوائے دے نال وسن باغ دلاں دے ہون سیراب مل دی، آہو فغا اس راہ دے وچ بڑی ضروری ہے۔ افسردہ ہو کر پوچھتا ہوں کہ تو کہاں ہے، جان کو زندگی چاہیے اور وہ تو ہے، ایک روح جن دے نال زندہ وہ تیری ذات ہے، تو خود اپنا ترجمان ہے، تجھے اپنے حق ہونے کا واسطہ ہمیں غرور و تکبر کے سائے سے بچا اور اپنے قرب کا شرف نصیب فرما۔ تو تکبر عاجزی ایک چیز ہے نا، ایک تکبر ہے۔ رومی فرماندے نے کہ کبریائی دا لباس صرف خدا دی ذات دے اتے پورا آ جاتا، تیرے واسطے عاجزی اور انکساری دا لباس بنیا ہے۔ مولانا روم فرماندے نے جی گرچہ آہن سرخ شد و سرخ نیست جی، گرچہ آہن جناب فرماندے نے کہ لوہے دا ایک وجود ہے اور ایک آتش دان ہے جن دے وچ کوڑیاں نو پکایا جاتا ہے، تو لوہے دا تعلق فرماندے نے کہ جس وقت ضرورت پیندی ہے بھی ان جیسا کوئی چیز بنانی ہے اور وہ پھر اس نو بھٹی دے وچ گرم کرتے ہیں، جس وقت وہ بھٹی دے وچ گرم ہوندا ہے تو اس دے وچ وہ سختی چلی جاندی ہے، وہ ہتھوڑے دی سٹ نو بھی قبول کردا تے جدے موڑیے ادھر مڑدا بھی جاندا، ادھر مڑدا بھی جاندا۔ جناب فرماندے نے کہ اگر وہ لوہا ہے دعویٰ کرے کہ میں خود بخود سرخ ہاں، تو فرماندے نے کہ اے اس نو دھوکھا لگ گیا ہے، وہ خود سرخ نہیں، ایک جیڑی سرخی اندے چمکد آندی پئی ہے نا،
یہ چمک اس واسطے پئی ہوندی ہے کہ آتشدان دے کولوں انہیں عکس لیا ہے وہ جڑی پٹھی ہے نا کہ یہ اوندا فیضان ادھر آیا کھڑا ہے کہ اندہ اپدا ہے آتش اندی اپدا یہ نہیں، یہ اس دا اپدا نہیں جی گر شود پر نور روزن یا سرا روشن مگر خورشید را گرشوت پر نور روزن یا سرا فرما دینے کہ کمرے دے وچ روشن دان ہے اور روشن دان دے وچوں روشنی اندر آندی پئی ہے اور وہ روشن دان دے وچوں جڑی روشنی آندی پئی اون دے نال کمرے دے وچوں ہنیرا ختم ہو گیا ہنیرا کی ہو جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے تو مدا روشن مگر خورشید را فرما دینے کہ اس کمرے دے روشن دان دی روشنی نہ سمجھ تو مدا روشن مگر خورشید را فرما دینے کہ تو صرف سورج نو روشن سمجھ آ گیا کنو سمجھ بھی سورج چمکدا پیا کی پیاندا ہے سورج کہ سورج چمکدا پیا ہے اور اس سورج دے چمکن دی جڑی روشنی ہے وہ اس کمرے نے بھی روشن کیتی بیٹھی اس نے کیتی بیٹھی ہے اس واسطے فرمایا قرآن پاک اللہ پاک نے فَأَلِفْ لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ محبوب اساں تواڈے تے کتاب نازل فرمائی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ تسی انہاں نوں ہنیرے وچوں کڈ کے چانن دی طرف لے جاؤ اور دوسرا فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور کہ اللہ ولی ہے مالک ہے محبوب ہے بندیاں دا مومناں دا یخرج من الظلمات النور کہ انہاں نوں ہنیرے وچوں کڈ کے چانن دی طرف لے جاندا اور حضور نو فرمایا گیا سراجم منیرا یہ تمام آیات قرآن تسی جمع کرو اور اسے دا ترجمہ ہے جڑا حضرت کردے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو اے مولانا روم فرما دینے کہ روشن دان یا گھر جڑا نور دے نال کے بھریا ہوا ہے روشن ہویا کھڑا ہے نا تو مدا روشن مگر خورشید را تو کہ خورشید نو سمجھ کے سورج دا سارا فیضان ہے جڑا اے آندا پیا جی وردرا فرما دینے کہ درو دیوار اگر اس گل دے اتے آکھن کہ میں اسی خود روشن ہاں اسی خود روشن ہاں ساڈے تے کسے دا کوئی اثر نہیں ہے گا نہ کوئی آفتاب ہے نہ کوئی آفتاب دی روشنی ہے اسی تو خود آپ ہی چمکنے پایا تو فرمایا پرتوے غیر ندارم ہی منم کہ میں غیر دے عکس نال نہیں میں تو خود آپ روشن ہاں کہ کندھاں بھی آکھن تے دروازے بھی آکھن تے ہر شے اس گل دا دعویٰ کرے
کہ ساڈے تے تو کوئی سورج دا اثر نہیں ہے، اسی تو آپے چمکنے پائے ہیں۔ مولانا روم فرماندے پس بگوئے دا آفتاب ہے نارشید، پس بگوید آفتاب نارشید، چونکہ من غائب شبم آید پدید۔ فرماندے نے جس وقت کہ کندہ نے یہ دعویٰ کیتا، دروازے نے دعویٰ کیتا، مٹی نے دعویٰ کیتا کہ میں تو خود بخود ہی روشن ہاں، اندے کسی دا ہور دخل نہیں، پس بگوئے دا آفتاب ہے نارشید، تو پھر کہ سورج آکھے گا ہے گمراہ، چونکہ من غائب شمم آیت بدید، جس لئے کہ میں اپنا عکس تیرے تو لایا نا، پھر ویکھی کہ تو کی شاید مالک نے انہم قادرون، انہاں دعویٰ کر دیتا کہ اسی پوری طریقے نال قادر آ گئے ہیں، اللہ انہیں تے قابو پا لیا، اللہ پاک نے فرمایا نے کسی شاید تے تسا قابو نہیں پایا، سارے قابو میں ہی کیتے گئے۔ تو میرے حضور دادا جی کسی وقت ذکر فکر بندیاں داستے سی یا دادے تو فرمان دیں دیسانا کہ حویلی بابے باکر دی تے وچ گلابو آکڑ دی، مالک کوئی ہے تے دعویٰ کوئی وچ کردہ آکڑ دا کوئی پیار، اس سے تے جیڑے نجائز قابض ہون جیڑا انہاں دا حال ہوندہ ویندے جنہ۔ مولانا روم نے بڑے سونیاں مثالاں دے نال گل، جناب نے فرمایا جرا وجود ہے نا ایک دکان دی طرح ہے، اے دکان ہے اور ایک کرائے دی دکان ہے، کچھ وقت واسطے تینوں دتی گئی ہے، تو فرما دے نے اس وجود والی دکان وچ بہ کے جس کام نو تو کرن واسطے آیا وہ کیتا کر، اگر وہ تو نہ کریں گا تو فرما دے نے کہ کرائے دی دکان ہے اگلے واپس لے لینی، جس لئے واپس لے لئی تے وقت گزر جائے گا تو پھر افسوس کریں گا بھی میں تو کاٹا ہی کاٹا سارا چلیا، تے جیڑا نجائز دکان تے قابض ہوئے تے پھر نجائز قبضے آنے دا تو حال ویکھیا ہی ہونا ہے، سامان کو دے سٹ دینے، کٹ کے انج فنا کرتے دینے، تو سارا کاٹا ہی کاٹا ہوگا۔ تو فرما دینے کہ وجود والی دکان چ بہ کے جڑا کام کرن آیا وہ کیتا کر، سا دے نال اپنے رب دی طرف اپنا دھیان رکھیا کر۔ تو فرمایا پس بگوئے دا آفتاب ہے نارشید، کہ اے نارشید کہ سورج یہ آکھے گا کہ اے گمراہ چونکہ من غائب شمم آیت، جدوں کہ میں تیرے تو غائب ہو گیا نا تو میں تیرے تو اپنا عکس تے روشنی چھین لئی، پھر پتہ لگے گا بھی تو کی ہے۔ جی سبزہ ہے گود موسم خود سبز خودے شاد و خندانی مبس زیبا سبزہ گویند ما سبزہ خودیم، اگر کوئی کہ سبزیاں نباتات سبز کوئی شاید جڑی کہ اسی حسن جمع درختاں دے اتے پودیاں دے اتے فصلاں دے اتے، اگر کوئی کہ دعویٰ کرے کہ اسی خود بخود ہی سبز ہاں، شاد و خندانیم و بس دیبا خودیم، کسی خوش بھی ہاں ہس دے بھی پائیں اور بڑے خوبصورت ہوں،
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਫਸਲ ਤਬ ਹਾਂਜੀ فصل فرمانے نے کہ جس وقت کہ موسم بہار آندی ہے تے ہر سکی شے جڑی ہری ہو جاندی ہے، سکی شے کی ہو جاندی ہے، پتر نویں نکلن لگ پیندے نے، چانی ٹانیاں ہریاں ہو جاندی نے، کنڈیاں دے سولاں دیاں منہاں وی جڑیاں نے نا وہ بھی تازہ ہو جاندیاں ہیں۔ تو فرماندے نے کہ جس وقت اس نے دعویٰ کیتا کہ سبزی ساری ساڈی آپ دی ہے، اندر کسی دا دخل نہیں، تو کہ موسم بہار آکھے گا کہ ذرا مینوں گزر جان دے پھر ویکھی، جس ویلے میں گزر گیا نا تے اس تو پیچھے ویکھی بھی خزاں جس وقت آئی تے پھر تو کی شے میں بے موسم بہار دا کمال ہے یہ تیرا اپنا کمال ہے۔ یہ مختلف مثالاں مولانا روم نے کائنات دی سمجھان واسطے کہ ہر لحظہ اپنی نظر نو اللہ دی ذات پاک دی طرف مبذول کروا، اور یہی وہ علم ہے جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حضور دی امت دے خطیب نے مولانا روم، اے حضور دا فیضان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا، کہ گفتگو دے تسی انداز ویکھو اور قرآن پاک تے نال انطباق ویکھو کیسا ہے، سارا مضمون قرآن پاک دا بیان فرما دے۔ تن ہمی نازو بخوبی و جمال، تن تن ہمی نازت بخوبی و جمال، جناب فرما دے نے انسان دے جسم دے اتے جس وقت کہ شباب آندا ہے نا، جوانی آندی تو بندہ حسن و جمال دے اتے ناز و نخرہ کرتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے وچا خوبی ہے، میرے روح پنہا کرد فرو پرو بال، جس وقت تو فرما دے نے کہ روح آکھدا ہے جس وقت کہ میں اپنا آپ تیرے تو لکایا نا، اس تو پیچھے ویکھی بھی شر و شان و شوکت کدھر نو گئی، شان و شوکت کوئی چیز بھی تینے نظر سب حسن جڑانی ہر شے جڑی کی ہو جائے گی اللہ دی ذات۔ اے مختلف مضامین سی جڑا تے بڑا لمبا مضمون ہے، میں اندے چ جڑا چیدہ چیدہ تانوں عرض کر دیتا ہے۔ اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے، اپنا ذوق شوق نصیب فرماوے، ذوق عبادت نصیب فرماوے، ذکر فکر نصیب فرماوے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف